بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می احمد چند۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، زمین کو، آسمانوں کو، سیاروں کو، زمین کے اندر موجود لہلہاتے کھیت، درخت، سمندر، پہاڑ، دریا، ندی، نالے، انسان اور تمام مخلوقات، حتیٰ کہ اس پوری کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بے جا اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی انسان کو بے جا اور بے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یہاں اس دنیا میں، اس کائنات میں آنے کا ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا مقصد جنت کو حاصل کرنا ہے، جو کہ جہاں سے ہم نکالے گئے تھے، اور اس دنیا میں بھی آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان یہاں رہتا ہے کچھ عرصہ، 50 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اسے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے، شب و روز گزارنے کے لیے محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اسے اس دنیا کے مطابق چلنا پڑتا ہے، کھانے پینے کے لیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسہ کمانا پڑتا ہے، اور اس پیسے کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہیں جو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر بھی انہیں یاد رکھا جاتا ہے، ان کے کارنامے کی وجہ سے، ان کی ایجاد کی وجہ سے، ان کی اچھے اخلاق کی وجہ سے، ان کی شخصیت کی وجہ سے، کسی بھی ان کے اچھے ظرف کی وجہ سے۔ سب سے پہلے انسان کو، ایک آدمی کو، ایک اسٹوڈنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی کو عبور کرنے کے لیے میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر کیا سکلز ہے، کیا میری چاہت ہے، میرا پیشن، میری دلچسپی، میرا ڈریم، میرا پروفیشن کیا ہوگا۔ یعنی مقصد بنانا پڑے گا انسان کو سب سے پہلے، کہ میں کس فیلڈ میں جا کے اپنی شخصیت کو ایک نام بناؤں گا، اپنی فیلڈ کو ایک نام دے کے جاؤں گا، ایک شخص دے کے جاؤں گا، جو کہ اس کے لیے ایک کارآمد ہوگا۔ ان تمام سوالات کا جواب آپ کو تب ملے گا جب آپ اپنے اندر مشن اور مقصد کو جان لیں گے، اور اس محفل کو، اس مشکلات کو، اس سفر کو عبور کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری مشکلات سے بھی گزرنا پڑے گا۔ مشکلات، مصائب، بے وفائیاں، دھتکاریں، درندگیاں، یہ تمام پہلو ہیں ایک کامیابی کی طرف جانے کے لیے۔ کامیابی کی طرف جانے کے لیے مشکلات آتی ہیں، اور ان مشکلات میں ناکامی بھی ایک چیز ہے۔ ناکامی ہی کامیابی کی طرف سفر ہے۔ ہم ناکامی کو اپنی ہار نہ سمجھیں، بلکہ ناکامی کو اپنی کامیابی کا ایک پہلو سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی منزل پہ جانا ہے، اس کے لیے 6-7 راستے ہیں، ایک راستے سے وہ گزرتا ہے لیکن وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچ پاتا، واپس لوٹ آتا ہے، دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر واپس لوٹ آتا ہے، پھر تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ 6 راستے وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے، لیکن اپنی منزل کی طرف نہیں پہنچ پاتا۔ اب 7ویں راستے کی طرف جب وہ جاتا ہے تو اسے اپنی منزل مل جاتی ہے۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ ان 6 راستوں میں ناکام ہوتا رہا ہے، بلکہ اس کا یہ مقصد ہے کہ اس نے 6 ایسے راستے دریافت کیے ہیں کہ ان راستوں سے گزرنے سے منزل نہیں مل سکتی، صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے جس سے وہ اپنی منزل تک، مطلوبہ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح ایڈیسن نے جب بلب بنائے، 1000 دفعہ بعد اس نے بلب ایجاد کیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ مایوس نہیں ہوئے، آپ نے کام نہیں چھوڑا،
کہ 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 500 نہیں، 900 نہیں، ہزار بار محنت کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ بلا بھیجا۔ میں نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، میں مایوس نہیں ہوا، بلکہ میں تو خوش ہوا ہوں کہ میں نے دوسرے سائنسدانوں کو سائنس کو 999 ایسے طریقے بتائے ہیں جن کے ذریعے بلب تیار نہیں ہو سکتا، صرف ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے بلب تیار ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی ناکامیوں کو کامیابی کا نام دے دیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی منزل کو اچیو کرنے کے لیے، گول کو اچیو کرنے کے لیے جن ناکامیوں سے گزرتا ہے وہ ناکامیاں نہیں ہیں، دراصل وہ اس کی کامیابی کا سفر ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے کن کن مشکلات سے، کن کن ناکامیوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ اور وہی شخص جو ناکامیوں کو فیس کرتا ہے، مشکلات، مسائل کو برداشت کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے، انہیں بتا سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح اس جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں، یہ چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو آپ کے درمیان، آپ کے سفر کے دوران آئیں گی، آپ نے انہیں نہیں چھوڑنا، تب جا کے وہ اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ اچیو کر سکتا ہے، ایک منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ لیکن اس راستے میں زیرو سے ہیرو کی طرف جاتے ہوئے، اس مسلسل جد و جہد میں ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی وہ مالک رب ہیں جو انسان کو دیتے ہیں، انسان کی تقدیر کو تبدیل کرتے ہیں۔ اور دعائیں مانگنا، صبح شام اٹھتے بیٹھتے، راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اپنی جد و جہد کو، اپنی محنت کو مانگنا کہ اللہ جو میں نے محنت کی ہے آپ اسے قبول کر لیں، مجھے میری مطلوبہ منزل تک پہنچا دیں۔ اور دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ اس سارے سفر کے دوران، اس ساری جد و جہد کے دوران، ایفرٹ ڈیز کے دوران اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولیں، تبھی آپ ایک اچھی منزل تک پہنچ سکیں گے، ایک اچھے انسان، ایک اچھی شخصیت کے طور پر پہچانے جا سکیں گے۔ آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد اس دنیا میں آپ کا نام ہوگا، آپ کو یاد رکھا جائے گا، اور تاریخ اپنے حافظے میں ان شخصیات کو، ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو ایک نئی مثال پیدا کرتے ہیں، جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، جو انسانیت کو ایک راہ راست پر لے کے آتے ہیں، انہیں ایک راہ دیتے ہیں، ایک شکل دیتے ہیں، انہیں ایک پہچان، ایک تفکر، ایک فکر دیتے ہیں، ایک تدبر، مورخ دیتے ہیں۔ اور علم بھی حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی فیلڈ میں رہ کے اپنی فیلڈ میں بھی عبور حاصل کریں، اور اپنے ارد گرد کے تمام معاملات جو ہیں، کرنٹ افیئرز ہیں، نالج ہے، جنرل نالج ہے، پاک اسٹڈی ہے، دین ہے، دنیا ہے، ساروں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ تب ممکن ہوگا جب آپ مسلسل محنت کریں گے۔ کنٹینیوس ایفرٹ میک اے مین سکسیس۔ کامیاب ہونے کے لیے ان اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ طریقے، یہ راہ راست اور ان کے اندر آنے والی مشکلات، مصائب ہیں، اور انہیں کس طرح برداشت کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح دوستی لگانی پڑے گی۔ تو ان تمام سٹیپس سے گزرنے کے بعد آپ ایک اچھی منزل کی تلاش میں ایک اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں، اور ایک کامیاب شخصیت کے طور پر تاریخ کے حافظے میں یاد رکھے جا سکتے ہیں۔